السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے اس سورت کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 40 سے لے کر کے آیت نمبر 43 تک یہ چند آیات ہیں جو اس سورت کی آخری آیات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو تسلی بھی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کے رستے کو چھوڑ کر کے دوسرے رستوں کو اختیار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں اچھا انجام نہیں ہے، اور ان لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو دکھلا دیں وہ ذلت و رسوائی، وہ عذاب جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وہ بعض عذاب، وہ بعض ذلت و رسوائیاں جو ہم نے ان لوگوں سے کی ہے، اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں۔ مطلب آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے جو ذلت و رسوائی اور عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رکھے ہیں، اگر آپ کے وفات سے پہلے آپ کی زندگی میں ان کو دکھلا دیں، یا پھر ہم آپ کو وفات دے دیں اور بعد میں ان کے اوپر عذاب آئے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ نہیں کہ ان پر عذاب آیا نہیں آیا یہ دیکھنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، جو ہم نے آپ کے اوپر احکام نازل فرمائے ہیں، جو پیغام لوگوں کے لیے دیے ہیں وحی کی شکل میں، آپ کا کام ہے کہ ان کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی شکل میں قرآن کریم نازل فرمائی، اور جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اور لوگوں تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کرا دیں، روشناس کرا دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ ہے باتوں کو پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ ہے لوگوں سے حساب لینا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الغاشیہ کے اندر فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو کسی کے اوپر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ کیوں داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا؟ دنیا میں جو جیسا کرم کرے گا اس کو آخرت میں ویسا ہر حال میں حساب بھوگنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کسی کو بھی داروغہ نہیں بنایا، اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا الا من تولی وکفر، ہاں وہ آدمی جو منہ پھیر لے گا۔ ابھی سمجھا رہے ہیں، سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہی حرکتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، اور غیروں کی تو بات چھوڑ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھاتے تھے، کفار و مشرکین منہ موڑتے تھے، منافقین بھی اس سے منہ موڑتے تھے۔ اللہ نے کہا ہاں جس نے رخ کو منہ کو موڑا اور انکار کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے عذاب سے دوچار فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری طرف ہی ان لوگوں کا لوٹنا ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں جا پائیں گے۔ دنیا میں جو آدمی آیا ہے وہ یہ نہیں سوچے کہ اب مرنے کے بعد کہیں اور بھاگ جائے گا یا مٹی میں سڑ گل جائے گا، مل جائے گا، نہیں، بلکہ ان کا لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الینا ایابہم، بے شک ان لوگوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ان کا حساب کتاب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کے زندگی کے ہر ایک لمحے کا حساب کتاب لے لیں گے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها،
یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو ان کے کنارے سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. زمین کو ان کے کنارے سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں کا مطلب اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے. مشرکین جو عرب کے اندر ہیں ان کی اب زندگی اور ان کی زمین اب تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. دھیرے دھیرے ہر خطے پر اسلام پھیل رہا ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے، نصرت عطا فرما رہا ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے، جو ایمان والے ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. جو ایمان والے رہیں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. اور اگر کسی دور میں مسلمان غالب نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں وہ. محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ننقصها من اطرافها ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی مکہ کے اندر، عرب کے اندر دھیرے دھیرے ہر خطے کے اوپر اسلام پھیل رہا ہے اور مشرکین عرب کے لیے اب زمین تنگ ہو رہا ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے، نصرت دے رہا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. اور آگے مزید فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دینے والا ہے اور اللہ کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اب اس دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن ان کو بھی اس آیت کریمہ سے نصیحت حاصل کر لینا چاہیے کہ اللہ حکم دینے والا ہے اور اللہ کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا ہے. اور مسلمانوں کو بھی اس آیت کریمہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ان کا عمل، ان کا کیریکٹر ان کے اسلام اور مسلمان ہونے کو نہیں درشا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام مذہب کو ماننے والے ہیں. ان کا کیریکٹر اس بات کو نہیں بتا رہا ہے. ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان نہیں تو ان کی بھی زندگی تنگ ہونے والی ہے اور تنگ ہو رہی ہے، تنگ ہونے والی اور تنگ ہو رہی ہے. کفار و مشرکین چاروں طرف سے یلغار کر رہے ہیں. دسترخوان پر جیسے ٹوٹتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. لیکن مسلمان اسے سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دینے والا، اللہ کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور اللہ نے آگے مزید فرمایا وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے نصیحت اور تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. یہ جو مشرکین مکہ ہے یا آپ کے خلاف جو لوگ برسر پیکار ہیں عرب کے اندر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کی جو امتیں تھیں ان میں جو مشرکین تھے ان لوگوں نے بھی بہت ساری چالیں چلی. یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ چال چل رہے ہیں، مکہ والے چال چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان انبیاء کے زمانے میں بھی ان کے امت کے وہ لوگ جو مشرکین تھے وہ لوگ اپنے نبیوں کے خلاف چالیں چلیں، اپنے نبی کو اس جگہ سے نکال دینے کی کوشش کی، ان کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. تمام کے تمام چالیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس میں. دنیا میں لوگ بھی ایک چال چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چال چلنے والا ہے. اور جو اللہ کی جو چال ہے وہ ہر چال پر غالب آنے والا ہے. ہر دور میں، اس دور میں بھی اور آج کے اس دور میں بھی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لوگوں کے چال چلنے سے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں کہا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے، جب کفار و مشرکین چال چل رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ لیثبتوک، محمد کو قید کر دیں گے، لیثبتوک او یقتلوک، یا اس کو جان سے مار دیں گے، او یخرجوک، یا اس کو مکہ سے نکال کے جلا وطن کر دیں گے، مکہ میں کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ بھی چالیں چل رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا ہے. ابھی ہر وقت لوگ اپنی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا ہے. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ آج کفار و مشرکین مسلمانوں کے اوپر جو حاوی ہو رہے ہیں علاقوں کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج کے ڈیٹ میں مسلمان ہی نہیں ہے. اگر مسلمان رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہر حال میں ہے.
اگر مسلمان رہتا، مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان نہیں ہے، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ نماز کے خلاف اپنے شہوت اور خواہشات کو آگے کرنے والا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان نمازوں کے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے، سب سے زیادہ۔ اسی لیے آج کے ڈیٹ میں مسلمان نہیں ہے، وگرنہ مسلمان نہیں ہے اس کی گنتی کی جائے تو مسلمانوں کے ہر کیریکٹر کے اندر چھید نظر آئے گا، بالکل لو کیریکٹر آج کے ڈیٹ میں اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، وگرنہ اللہ نے کہا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے خلاف چالیں چل رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین چال چلنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہمیشہ بڑی چالیں چلتے آئے ہیں، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی تمام کی تمام چالیں ہیں۔ کوئی بھی چال چلے گا تو پہلے کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا، اور اللہ اس کی چال کو کامیاب کرنا یا نہیں کرنا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چال کو کبھی بھی کامیاب کرنے والا نہیں ہے جو چال مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید کہا یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس جو کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، ہر نفس جو کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ان کے ظاہری اعمال کو بھی اللہ جان رہا ہے، اور ان کے چھپے ہوئے باطنی جو اعمال ہے اللہ ان کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے کہہ دیں گے فلاں صاحب بڑے نمازی ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے اللہ تو اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس کو جان رہا ہے، اور جیسا وہ عمل کر رہا ہے اللہ دنیا میں بھی ان کو ایسا ہی دے گا اور آخرت میں بھی ان کو ایسا ہی دے گا۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہنگامہ کیے ہوئے ہیں، یہ مشرکین اور کفار ان قریب جان لیں گے کہ آخرت کا بہترین انجام کس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے یا اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی اور ان کے متبعین کے ساتھ ہی ہمیشہ اچھا معاملہ ہونے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اگلی آیت کریمہ میں جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے اس سورت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کہتے ہیں، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ نبی اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ جانتا ہے تم لوگوں نے جو میرے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو جو میں نے تم تک پہنچایا، اس کو جو تم نے جھٹلایا، میرے اوپر جھوٹ باندھا، بہتان باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے۔ اور ومن عنده علم الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ بھی میرے رسالت کے اوپر اور میری نبوت کے اوپر بالکل گواہ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، یعنی اللہ نے تسلی بھی دی اور کہا کہ آپ لوگوں کو بول دیجئے کہ اللہ گواہ ہے، اور جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، کن کو کتاب دی گئی؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو کتاب دی گئی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہی بات بتلایا ہے، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ نے کتاب دیا، توریت دیا اور انجیل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 156-157 میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لی ہوئی، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اس رحمت کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، اور اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کے صفات کو لکھا ہوا وہ اپنی کتاب توریت اور انجیل میں پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب میں جو علماء کرام ہیں خاص طور سے، اور جو اہل کتاب کا علم جانتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر گواہ ہیں، لہذا کافروں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ سورت کریمہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے اس کے بعد والی جو سورت ہے وہ ہم آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ
ہر آیت کو آپ کے سامنے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کی اذن اور توفیق سے انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا